بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیدہ کرن رشید ہے اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج کے شعبہ اسلامیات سے ہے۔ آج ہمارا جماعت سوئم کی اسلامیات کی درسی کتاب کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سبق غار ہیرا میں خلوت نشینی، سبق سے متعلق سوالات کے جوابات، معروضی سوالات۔ بچوں، یہ آپ کی اسلامیات کی درسی کتاب ہے جو یقیناً آپ سب بچوں کے پاس موجود ہے۔ اس کا سبق غار ہیرا میں خلوت نشینی ہم پڑھیں گے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 43 پر ہے۔ آپ سب بچے اپنی کتاب کھول لیں اور ساتھ میں پینسل بھی رکھ لیں تاکہ آپ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ پہلے ہم سبق کے تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ غار ہیرا کی تاریخی اہمیت کو جان سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم پہلو کو جان سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعار یعنی طریقہ زندگی کو اپنا سکیں۔ اب ہم اپنے سبق غار ہیرا میں خلوت نشینی کا آغاز کرتے ہیں۔ خلوت نشینی کو آپ انڈر لائن کر لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تنہائی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور عرب کے لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان میں بہت سی بری عادات تھیں جیسے جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، لوٹ مار کرنا وغیرہ۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کی وجہ سے غمزدہ رہتے تھے۔ اور تو اور عرب کے لوگوں نے خانہ کعبہ میں جگہ جگہ بت بھی نصب کر رکھے تھے اور وہ سب بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور بچوں، آپ اپنے سبق توحید میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ کو یاد ہے نا؟ الحمدللہ، بارک اللہ۔ تو بچوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے اور عرب کے لوگوں کا یہ حال دیکھتے تو وہ مکہ مکرمہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ پر چلے جاتے جس کا نام جبل نور ہے۔ جبل کو آپ انڈر لائن کر لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ۔ اسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ غار کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کے دامن میں جو ایک بڑا سا سوراخ ہوتا ہے اسے غار کہتے ہیں، اور اس غار کا نام جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اس کا نام ہے غار ہیرا۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ عرب کے لوگ بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن غار ہیرا میں رہتے تھے، اس لیے وہ اپنے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو ایک فرشتہ جس کا نام حضرت جبریل علیہ السلام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوئے۔ اور وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو انڈر لائن کریں۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغام۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی، لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو اللہ کا پیغام اقرا پڑھ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور ان پر وحی بھی پہلی دفعہ نازل ہوئی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پریشان دیکھا تو ان سے اس کی وجہ پوچھی۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی کی ساری کیفیت بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے۔ تو بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پہلی خاتون یعنی عورت تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں تھیں، یعنی انہوں نے اس بات کو مان لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن پاک نازل ہوئی ہے۔ بچوں، ہم مسلمان ہیں اور ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ہماری پیاری کتاب قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ عزیز بچوں، یہ تھا ہمارا سبق غار حرا میں خلوت نشینی۔ اب ہم سبق کے اہم نکات دیکھیں گے۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھیں۔ اب ہم مشقی کام کی طرف بڑھیں گے۔ مختصر سوالات و جوابات۔ بچوں، آپ کے سبق کا پہلا سوال ہے غار حرا کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ سبق کا دوسرا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ اس کا جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کے سبق کا تیسرا سوال ہے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر سب سے پہلے کہاں آئے؟ اس کا جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام سب سے پہلے غار حرا میں لے کر آئے۔ اب ہم معروضی سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ پہلا سوال ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ بچوں، آپ نے ابھی یہ پورا سبق سنا ہے اور آپ کے ہاتھ میں پینسل بھی ہے، اس لیے آپ خود سے بھی ساتھ ساتھ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا جملہ ہے غار حرا مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ 6 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 3 کلومیٹر۔ اس کا درست جواب ہے 5 کلومیٹر۔ دوسرا جملہ ہے غار حرا کس پہاڑ پر واقع ہے؟ جبل نور، جبل ثور، جبل احد۔ اس کا درست جواب ہے جبل نور۔ تیسرا جملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ کہاں تھے؟ بیت اللہ، غار ثور، غار حرا۔ اس کا درست جواب ہے غار حرا۔ چوتھا جملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کیفیت سب سے پہلے کس کو بتائی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اس کا درست جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ شاباش! مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں نے اپنی کتاب پر اس کو خود سے حل کیا ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ بارک اللہ۔ اب ہم خالی جگہ پر کی طرف بڑھیں گے۔ پہلا جملہ ہے اسلام سے پہلے خانہ کعبہ میں جگہ جگہ بت نصب کر رکھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے ساتھ کھانا بھی لے جاتے تھے۔ پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ الحمدللہ، اس طرح سے ہم نے خالی جگہ پر کو بھی حل کر لیا ہے۔ شاباش، بارک اللہ۔ اب ہم گھر کا کام دیکھیں گے۔ گھر کے کام میں مشقی سوالات کاپی پر لکھیں، مشقی سوالات یاد کریں، سبق جھوٹ سے اجتناب کی پڑھائی کریں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔